اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرہ کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف کو پوری دنیا کی کوئی عبادت نہیں پا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پوری زندگی اعتکاف فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ السلام کا ہوتا تھا۔ تو اعتکاف کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ رمضان کا حق ادا کیا جا سکے۔ آج ہمارے ہاں تو روزہ رکھ کر جو ہے انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، اس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن امور کو کرنا چاہیے۔ بس بھوکا پیاسا رہ کر بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن کا اہتمام بھی نہیں ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے تراویح کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ جب انسان روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک پریکٹس ہے۔ اگر ایک مہینہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے گا تو پورا سال وہ نفس جو ہے انسان کا اللہ رسول کی اطاعت میں رہے گا۔ اعتکاف جو ہے یہ 10 دن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ آپ مہینہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ 20 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن آخری جو ہے وہ کم سے کم اعتکاف سنت ہے آپ علیہ السلام کے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی آخری عشرہ کے اندر اعتکاف بیٹھو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اعمال کی طرف آپ کا ذہن ہوتا تھا۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصود یہ نہیں ہوتا تھا کہ علاقے کو پتہ چل جائے، خاندان کو پتہ چل جائے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ آج تو نوجوان اکثر اعتکاف بیٹھتے ہیں کثرت کے ساتھ، لیکن اکثر ان کی آپس میں دوڑ ہوتی ہے دوستوں کی، محلے کی، خاندان کی، کہ اعتکاف میں نام آ جائے، عید کے دن بتایا جا سکے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں نیت ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ بعض ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب انسان جو ہے تلاش کرے لیلۃ القدر کو اعتکاف کی حالت میں۔ پھر اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 خندقیں دوزخ سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں کتنی ہیں؟ ایک خندق سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی چوڑی ہے۔ یعنی ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ اس کو 3 مرتبہ اگر کیا جائے تو اتنی وسعت سے دوزخ سے دور ہو جائے گا، گویا کہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک دن کا اعتکاف خالی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اعتکاف کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور چچا زاد حضور علیہ السلام کے ہیں، وہ فرماتے ہیں معتکف کی صغیرہ گناہوں سے بھی کبیرہ گناہوں سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ طور پہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضور کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں،
حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات مسجد میں نہیں حجروں میں اعتکاف کرتی تھیں، گھر میں اپنے۔ عورتوں کا اعتکاف جائز ہے اور اپنے گھر میں ہے، مساجد میں نہیں ہے عورتوں کا اعتکاف۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ جب آپ اذان دیں حج کے لیے تو اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کر دیں، میرے گھر کو پاک کر دیں۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے باقاعدہ اس کا حکم فرمایا قرآن پاک میں۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کرنا خالی امت محمدیہ نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی تھا، اور پہلی امتیں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ پھر ہمارا اعتکاف جو ہے مسجد میں ہوتا ہے تو ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہر گھر سے ایک بندہ جو ہے اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، فرشتے اس کی بھی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اعتکاف میں سوئے ہوئے کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی اعتکاف میں سو گیا رات پوری، لیلۃ القدر کی رات تھی، پتہ نہیں چلی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی رات لکھ دی جائے گی، کیونکہ اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو تیار کریں گے اور وہ اعتکاف بیٹھے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں گویا اعتکاف کا لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا گیا۔ پھر جو بنائے گا، جو اس کی خدمت کرے گا، جو اس کو سحری پہنچائے گا، افطاری پہنچائے گا، جو اس کو جو ہے کپڑے دھو کر دے گا، دیگر تمام اس کے انتظامات کو سر انجام دے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی سحری اور افطاری اور یہ تمام معمولات کرنے کی وجہ سے اعتکاف کا اجر اور لیلۃ القدر کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اعتکاف میں انسان جو ہے اپنی مسجد سے باہر جا سکتا ہے قضائے حاجت کے لیے، اگر اپنی مسجد کے باتھ روم اس کا نہیں ہے یا وہاں نہیں ہے انتظامات۔ پھر انسان جو ہے اس میں گرمی کے لیے نہا سکتا ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے نہا بھی سکتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کی حالت میں جو ہے انسان کو سب سے اہم جو چیز ہے کہ انسان عاقل ہو، مسلمان ہو۔ پھر مسجد میں ایک بندہ آ گیا 20 تاریخ کو، 20ویں روزہ افطاری سے پہلے، غروب سے پہلے مسجد میں آ گیا اور اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی مسجد میں آ گیا پہلے ہی لیکن اس نے نیت نہیں کی ابھی اور سورج غروب ہو گیا، افطاری ہو گئی، اب اس کو بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی، میں تو آ کے ویسے ہی گپیں لگاتا رہا، بیٹھا رہا، تو اس کا اعتکاف پھر نہیں ہوگا۔ نیت پہلے کرنا غروب سے پہلے ضروری ہے۔ پھر آپ جو ہے اس میں روزہ ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف میں یہ معمولات، عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس میں ایک آدمی کہے جی میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، وہ سنت نہیں ہے، جسے سنت رمضان کا اعتکاف ہے۔ وہ عام اعتکاف ہے، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہی بندہ کہتا ہے نوائی تو سنت الاعتکاف، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خواتین گھر میں ایک کونا منتخب کر لیں، اس میں بیٹھ جائیں، اور مرد مساجد میں۔ تو آپ کے پاس یہ ابھی وقت ہے، مسجد میں اعتکاف آپ اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت کریں کہ اپنی مساجد میں اعتکاف کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے رمضان کو بھی قیمتی بنا دے گا، مسائل بھی حل کرے گا۔ کیونکہ اعتکاف اگر جس نیت سے کیا جائے گا اس میں دعائیں کریں، اس میں اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں انسان کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں سہولت بھی ہوگی، مسئلہ حل بھی ہوگا، اور انسان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اور مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں یاد رکھیے ممنوع ہے، ایک آدمی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، موبائل پہ دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے موبائل پہ بیٹھا ہوا، اور مسجد میں ویسے ہی مذاقی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کام جو ہے اس سے اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ خلوت میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ